بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے 30 اکتوبر سال 2020 اور دن ہے جناب آج جمعۃ المبارک کا۔ آج جناب پاکستان میں جشن عید میلاد النبی بڑے جوش و خروش سے، شان و شوقت سے منایا گیا، اور خاص طور پہ آج صبح افواج پاکستان کی طرف سے 21 توپوں کی سلامی دی گئی جشن عید میلاد النبی پہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے یوم پیدائش پہ، اور بھرپور طریقے سے پورے ملک میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، درود السلام کی محفلیں ہو رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جناب جو کچھ فرانس میں ہوا ہے، فرانس کی طرف سے ریاستی انتہا پسندی، ریاستی دہشت گردی، مذہبی دہشت گردی جو کی جا رہی ہے وہاں پہ، اس کے خلاف آج مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، اور کہیں کہیں لاٹھی گولی کی سرکار تو نہیں کہنا چاہیے، لاٹھی چارج بھی ہوا، آنسو گیس کا استعمال بھی ہوا، اور غم و غصہ ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جناب ہم نے یہ کام نہیں کرنا، بلکہ صرف اور صرف ان کو انہی کی زبان میں بات کرنی چاہیے، اور ہمیں ان کا معاشی بائیکاٹ کرنا چاہیے، سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے ایسے عناصر کا، اور ساتھ ساتھ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا کام بھی کرنا چاہیے، ان کی تعلیمات کو عمل بھی کرنا چاہیے، ان کو پہنچانا بھی چاہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ پہنچے، اور لوگوں کو ہدایت نصیب ہو، اور جس کے ذریعے بھی یہ ہدایت نصیب ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ دوسرا یہ جناب درود و سلام بھیجنا چاہیے، اور اس کے علاوہ مار دھاڑ، لوٹ مار اور یہ جلاؤ گھراؤ، اس طرح کے کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ یہی ان کا مقصد ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ مشتعل ہوں، اشتعال میں آئیں، اور وہ کوئی غلطی کریں۔ خیر جناب یہ چیز تھی، اور اب بڑھتے ہیں آگے خبروں کی طرف۔ خبروں کی صورتحال یہ ہے، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو جہاں پہ ختم کی تھی جی وہیں سے شروع کرتے ہیں، کہ پیغام رسانی کا کام دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے، اور اب پھر پیغامات بھیجے جا رہے ہیں، اور پیغامات بڑے لچھے دار گفتگو میں بھیجے جا رہے ہیں، اور جو لوگ ایکٹیو ہیں، جن کے ذریعے یہ پیغامات ملٹری اسٹیبلشمنٹ تک پہنچائے جا رہے ہیں، وہ بھی میں آپ کو ان ڈیٹیل اس میں بتاتا ہوں، اور رزلٹ کیا نکل سکتا ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو صورتحال یہ ہے جناب کہ نواز شریف اور مریم بی بی جب ان کا مقاصد حل نہیں ہوئے تو انہوں نے اس کے بعد، آپ پچھلی ویڈیوز دیکھیں گے تسلسل نظر آئے گا، تسلسل اس کو سن لیں گے تو ساری باتیں، جب نہیں آئے تو اس کے بعد پھر گالم گلوچ اور دھمکیوں کی گفتگو شروع ہوئی، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو نشانہ بنایا گیا، اور ایسی دھمکیاں دی گئیں کہ جناب ہم آپ کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت اور آئین سے انحراف، آئین سے روگردانی کے تحت ہم یہ آپ کے خلاف مقدمات بنائیں گے، اور عوامی طاقت کے بل بوتے پر ہم حکومت کا بھی تختہ الٹیں گے اور آپ لوگوں کا بھی تختہ الٹیں گے۔ اور انہوں نے فوج کے اندر بغاوت پہ اکسانے کی بھی بات کی، اور ڈویژن کرنے کی بھی بات کی، کہ دیکھیں ہم صرف یہ 2-4 جرنیلوں کے خلاف ہیں، باقیوں سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، خود میسیجنگ کی، اور یہ میسیجنگ کیوں کی جا رہی تھی یہ ایک الگ داستان ہے، اس پہ آپ کے ساتھ کسی دن بات ہوگی، ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ اب آگے چلتے ہیں جناب۔ یہ جب دھمکیاں میں گفتگو شروع ہو گئی، دھمکیاں شمکیاں دی گئیں، تو ان کا خیال تھا کہ ذرا ٹانگیں کپائیں گی اور ہم سے رابطہ کیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور یہ کام نہیں کیا گیا، اور میسج یہ گیا کہ جناب انہوں نے تو، وہ شہباز شریف اور ان کی فیملی نے کہا، انہوں نے تو باقی ہمارا بھی کام ہوتا ہوا خراب کر دیا۔ اور جب یہ چیز گئی تو پھر لندن میں کچھ حرکتیں ہوئیں، کیونکہ نواز شریف صاحب کا بھی خیال تھا اور مریم بی بی کا بھی خیال تھا کہ ہم سے رابطہ کیا جائے گا، کوئی صلح صفائی کا پیغام بھیجا جائے گا کہ آئیں جناب بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، آپ اتنا کیوں۔ ایسا نہیں ہوا، تو اس کے بعد ایک اٹیمپٹ کی شہباز شریف صاحب نے دوبارہ، اور شہباز شریف صاحب نے جب دوبارہ اٹیمپٹ کی تو ان کی ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن پھر ملاقات ہو گئی، اور ملاقات کی مسلم لیگ نواز کے 3 لوگوں نے، اس میں رانا تنویر صاحب بھی شامل تھے، خواجہ آصف صاحب بھی شامل تھے، اور
ایک تیسرے صاحب تھے وہ بھی شامل تھے۔ تینوں کی ملاقات ہوئی اور ملاقات یہ ہوئی ڈی جی نیب کی موجودگی میں، اور ظاہر ہے وہ جب ایک اریسٹ ہوتا ہے آدمی تو اس کے اریسٹ میں ملاقات کرنے جاتے ہیں اور ان کے پاس اس لیے بیٹھا جاتا ہے کہ جناب کوئی گڑبڑ نہ کر دیں، لہٰذا وہ ملاقات ہو گئی۔ ملاقات ہونے کے بعد ظاہر ہے وہ ملاقات کچھ یہ ضروری نہیں کہ آپ ساری کی ساری گفتگو کچھ اشاروں کنایوں میں کچھ لکھا کے، اور آپ کو یاد ہوگا جب ریمنڈ ڈیوس پکڑا گیا تھا تو جب امریکن ڈپلومیٹس ان کے پاس جاتے تھے ملنے، امریکن آفیشل سفارت خانے کے، تو وہ لکھ کے بات کرتے تھے پرچی پہ، وہ بولتے نہیں تھے، لکھتے تھے اور ساتھ ہی اس کو وہیں پہ جلا دیتے تھے۔ یہ ان سے جب ملاقات ہوتی تھی تو یہ ہے کہ تاکہ بگ نہ ہو، تو ان کی ملاقات بھی تھی۔ تو وہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جناب ایک بار پھر ذرا میسیجنگ کی جائے اور ذرا پیغام بھیجا جائے، اور جب یہ سلسلہ ادھر مریم بی بی کو پتہ چلا کہ یہ ایک بار پھر جناب نقب لگانے کے چکر میں ہیں اور معاملات کو پھر خراب ہونے کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور ہمیں پھر اکیلا چھوڑ رہے ہیں، تو اس میں پھر ایک اور چیز ہوئی۔ اس میں یہ ہوا رانا تنوی صاحب کا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ زیر عتاب ہیں سوشل میڈیا پہ، اور جو ان کا ہے جناب سوشل میڈیا نیٹ ورک جو ان کو ذاتی عمرہ سے کیا جاتا ہے کنٹرول، تو وہ انہوں نے بہت ان کے ساتھ لے دے کر رہے ہیں، حالانکہ بزرگ ہیں اور موسٹ لائل مسلم لیگ نون کے ساتھ، موسٹ لائل جی، اور ان سے زیادہ لائل کوئی ہو نہیں سکتا۔ فرام دا فرسٹ ڈے وہ نون لیگ کے ساتھ ہیں اور ہر مشکل وقت میں، لیکن اب جو ہے وہ کہتے ہیں ہمارا صرف ساتھی وہ ہے جو فوج کو گالی دے گا، فوج پاکستان کو جو گالیاں دے گا، جرنیلوں کو جو گالیاں دے گا، وہ ہمارا ہے، باقی کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ چیز چل نہیں رہی، مسلم لیگ نواز کے اندر اچھی خاصی اس میں رفٹ آ چکی ہے، اور کیونکہ یہ بات بہت زیادہ دیر ہو چکی ہے تو وہ کہتے ہیں جب آتی تو ہے نہیں، لیکن یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ مسلم لیگ نواز کے یہ تین لوگوں نے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی، تو شہباز شریف صاحب نے بھی یہی کہا کہ جناب اب جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد کوشش کریں شاید کوئی بات بن جائے، دال گل جائے۔ تو میرا ابھی بھی یہ ایک بات یہاں پہ اپنی بات بتا دوں کہ میرا جو اندازہ ہے، انالیسز ہے، یہ شریف فیملی ایک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شہباز شریف ہوں یا ان کی فیملی ہو، نواز شریف ہوں یا ان کی فیملی ہو، یہ ہیں دونوں ایک، اور ابھی تک اس وقت تک، اور یہ اس وقت تک ایک رہیں گے جب تک ان کو اندازہ نہ ہو جائے گا کہ جناب ہم اکیلے اکٹھے ہی تیریں گے اور اکٹھے ہی ڈوبیں گے، تب تک، اور یہ علیحدہ ہونے والے ابھی نہیں ہیں۔ شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کو اپوز نہیں کریں گے، ان کو چیلنج نہیں کریں گے، اور مریم بی بی شہباز شریف کو چیلنج نہیں کریں گے۔ پھر یہ ہے ایک اور بات بھی بتا دوں کہ ان کے انٹرنل ایک چیز انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے، اور وہ کروائی ہے نواز شریف صاحب کی والدہ محترمہ، یعنی کہ شہباز اور نواز کی جو والدہ ہیں انہوں نے کروائی ہے، اور وہ وہی ایڈجسٹمنٹ کروائی ہے کہ آپ نے ڈیوائیڈ نہیں ہونا، بلکہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ پنجاب میں حمزہ ہوگا، وہی انڈرسٹینڈنگ، وہی سیٹلمنٹ چلے گی جو کہ میاں شریف صاحب کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور چھوٹا بھائی اور ان کے بچے وہ پنجاب میں رہیں گے، بڑا بھائی اور ان کے بچے مرکز میں رہیں گے۔ لہٰذا یہ ہے جناب کہ پنجاب حمزہ کے پاس ہوگا، جب بھی الیکشن ہوئے جو بھی رزلٹ آتا ہے پنجاب کی پالیٹکس وہ سنبھالیں گے، اور مرکز کی پالیٹکس سنبھالیں گی مریم بی بی۔ یہ نواز شریف صاحب اور مریم بی بی کی نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی جو والدہ ہیں اور ان بچوں کی ظاہر دادی اماں ہوئیں، ان کے ذریعے یہ ایک سیٹلمنٹ ہوئی ہے، اور اسی کو لے کے آگے بڑھا جا رہا ہے، لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کو ضرور بیوقوف بنا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر قومی ڈائیلاگ کی باتیں شروع کر دیں انہوں نے، شاہد خاقان عباسی صاحب نے، خواجہ آصف صاحب نے، احسن اقبال صاحب نے، انہوں نے قومی ڈائیلاگ کی باتیں کرنا شروع کر دیں، اور اسی دوران جو ایک اور اطلاعات بھی ہے، ایک اور بھی اطلاعات ہیں، وہ یہ خواجہ آصف صاحب اور ان کے ساتھ ایک اور دونوں نے ایک بار پھر رابطہ کیا ہے، اور رابطہ کیا ہے جناب مقتدر حلقوں کے ساتھ،
اور براہ راست نہیں ہوا، انڈائریکٹ ہوا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، ریٹائرڈ لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا ہے، ان کے ساتھ گپ شپ لگائی ہے اور انہیں پھر کہا ہے کہ جناب ہم قومی ڈائلاگ، نیشنل ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں اور بات چیت کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ شہباز شریف صاحب ریڈی ہیں۔ اب جب یہ سلسلہ نکلا تو اس پہ اگین میں آپ کو بتا دوں کہ اگر مقتدر حلقے یہ سوچ رہے ہیں کہ اس پہ کچھ ان کو حاصل ہو جائے گا اور شریف فیملی سے کچھ برآمد ہوگا تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ شریف فیملی اور ان کے لائک مائنڈڈ اور ان کے جو ماؤتھ پیس ہیں وہ ان سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، وہ وہیں رہیں گے۔ یہ بات آپ ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ تو خیر یہ چیز ہوئی آگے۔ اب اور کیا سوچا جا رہا ہے؟ اب اچھا یہ قومی جو ہے نیشنل ڈائلاگ میں کیا ہے؟ نیشنل ڈائلاگ میں پیپلز پارٹی بھی شریک ہو سکتی ہے، بلاول بھٹو بھی، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے جناب کہ قومی حکومت بنا لی جائے، نیشنل کنسنسس کی گورنمنٹ بنا لی جائے اور ملٹی پارٹی، اور اس میں ملٹی پارٹی گورنمنٹ میں کیا ہے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ تو کسی صورت میں بھی تیار نہیں ہیں کہ جناب وہ ان دونوں جماعتوں سے بات کریں، وہ تیار نہیں ہے۔ اب وزیر اعظم عمران خان کا یہ نیریٹو جو ہے وہ بہت ہی کیا کہنا چاہیے اسٹرکٹ ہے، اس میں وہ کوئی زیرو ٹالرنس ہے ان کی، اور وہ اب برملا اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ہمارا ساتھ جب انٹرویو ہوا تھا اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں سڑکوں پہ جا سکتا ہوں، میں اپوزیشن میں بیٹھ سکتا ہوں، میں اقتدار چھوڑ سکتا ہوں، اور میں رہوں اقتدار میں یا نہ رہوں تو میں ان کو معاف نہیں کروں گا، اور اگر میں اقتدار میں نہیں رہتا تو میں پبلک میں چلا جاؤں گا اور لوگوں کو سڑکوں پہ نکالوں گا اور بتاؤں گا ان کو۔ تو یہ اب قومی حکومت، قومی بیانیہ، اور قومی حکومت اور نیشنل ڈائلاگ، قومی بیانیہ نہیں، نیشنل ڈائلاگ، قومی مکالمہ، بات چیت کی جائے، جس کی پی ایم ایل این والے بہت شدت سے اس بات کا کہہ رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب، حسن اقبال صاحب، شہید خاقان عباسی صاحب، خواجہ آصف صاحب، ان کی طرف بھرپور آواز آ رہی ہے کہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ یعنی نواز شریف صاحب نے جو کام کرنا تھا، مریم بی بی نے جو کرنا تھا وہ کر دیا۔ یہ بات مقتدر حلقوں کو پتہ نہیں وہ کس طریقے سے لے رہے ہیں اس بات کو، لیکن یہ اسٹریٹجی ہے ان کی کہ ادھر سے پریشر ڈیولپ کیا جائے اور پریشر ڈالا جائے، اور پریشر میں ٹارگیٹڈ کارروائی کی جائے اور لیڈرشپ کو ٹارگیٹ کیا جائے، اور اس کے بعد وہ تھوڑا سا ہوں گے، تھوڑا سا دو قدم پیچھے بیک فٹ پہ جائیں گے، اور اس کے بعد ہم ادھر سے ایک بیانیہ آ جائے گا ڈائلاگ کا۔ تو یہ چیز کیونکہ اب ایک خبر دی جا رہی ہے جو کہ ابھی تک اس کا سر پاؤں نہیں ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اس وقت 100% ایکٹیو ہو سکتے ہیں جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ نواز شریف اور ان کے بچے جو ہیں وہ اب پالیٹکس میں نہیں ہیں، یعنی کہ وہ کنفرم ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی اپیلوں کا انتظار کر رہی ہیں مریم بی بی کہ ان کا کیا رزلٹ نکلتا ہے، ان کا کیا فیصلہ آتا ہے۔ اگر ان کا فیصلہ ان کے خلاف آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگلے الیکشن تک بہت مشکل ہے کہ مریم بی بی جو ہیں وہ کوالیفائی کر سکیں اگلے الیکشن میں، کیونکہ اگلا الیکشن ہونا ہے 23 میں، اور 23 میں الیکشن ہونا ہے، اور اس سے پہلے مریم بی بی جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہی رہیں گی، اور اگر ان کی سزا کنفرم ہو جاتی ہے پھر وہ ٹائم ایکسٹینڈ بھی ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اور پھر ایک اور چیز ہے وہ خیر میں پھر بتاؤں گا آپ کو، لیکن فی الوقت یہ ہے جناب ایک دونوں طرف سے ذہین ترین دماغ جو ہیں وہ جمع ہیں، اور یہ بنیادی طور پہ ایک دوسرے کو گھیرنے کی بھی کوشش ہے اور اپنے لیے کوئی راستہ نکالنے کی بھی کوشش ہے، کیونکہ سمجھتے یہ ہیں کہ یہ جتنا دائرہ تنگ ہوتا جائے گا نکلنا اتنا مشکل ہو جاتا، لہذا اب جو ایک آیا ہے نئی چیز
وہ ہے قومی ڈائلاگ قومی حکومت، اور اس میں بلاول بھٹو بھی ایگری ہیں کہ جناب ان ہاؤس تبدیلی لائی جائے، وزیر اعظم عمران خان کو ہٹا دیا جائے اور کوئی تیسرا بندہ لے آئیں، اور وہ نہ پی ایم ایل این کا ہو، نہ وہ پیپلز پارٹی کا ہو، وہ کسی چھوٹی جماعت کا ہو، چھوٹے صوبے سے ہو، تو ان کو لے کے آ جائیں اور لا کے تو کام شروع کریں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب یہ ہر طرح کا جو کیا کہنا چاہیے، آپ وہ ریڈار پہ ہر طرح کے سگنلز، ہر طرح کی ویوز آ رہی ہیں، اور ایک پکا ہوا ہے کھچڑی سی۔ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، اس بارے میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جناب اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید کچھ چیزیں شیئر کریں۔